الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوالمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول جميع طلاب الحديث للصف النهائي: حدثنا فضيلة الشيخ المفتي منتظر الحسن القاسمي السهارنفوري، حفظكم الله تعالى وأكرمكم في الدارين. قال: حدثنا فضيلة الشيخ العلامة نصير أحمد خان البلنشهري رحمه الله تعالى. قال: حدثنا فضيلة الشيخ العلامة شيخ العرب والعجم وشيخ الإسلام سيد حسين أحمد المدني رحمه الله تعالى. قال: حدثنا الشيخ شيخ الهند محمود حسن الدوبندي عن شيوخه، وهم الشيخ الجليل وحجة الإسلام وقاسم العلوم والخيرات المولانا قاسم النانوتوي، وقدوة العلماء المولانا رشيد أحمد الجندوهي، وهما عن الشيخ عبد الغني المجددي، وفضيلة الشيخ المولانا عبد الرحمن البانيبتي، وفضيلة الشيخ المولانا مزهر النانوتوي، وفضيلة الشيخ المحدث محمد أحمد علي السهارنفوري، وكلهم يروون عن الشيخ الشاه محمد إسحاق الدهلوي عن الشيخ الشاه عبد العزيز المحدث الدهلوي. قال: حدثنا الشيخ الجليل مسند الهند الشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي. قال: حدثنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني عن أبيه الشيخ إبراهيم الكردي المدني. قال: حدثنا الشيخ أحمد القشاشي. قال: حدثنا الشيخ أحمد بن علي بن عبد القدوس الشنابي. قال: حدثنا شمس الدين محمد بن أحمد الرملي. قال: حدثنا شيخ الإسلام زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري. قال: حدثنا الشيخ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني. قال: حدثنا الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوفي. قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجاج. قال: حدثنا أبو علي حسين بن مبارك بن الزبيدي الحنفي. قال: حدثنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب الهلوي. قال: حدثنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن مزفر بن محمد الداودي. قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن يوسف السرخسي. قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف الفربري المؤلف الكتاب الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردستة الكوفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب إتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة: هادوا صاروا يهودا، وأما قوله هدنا تبنا هائد تائب. وبه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا قرة عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو آمن بي 10 من اليهود لآمن باليهود. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،
وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالإسناد المتصل منا إلى شيخ الإمام الهمام أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: باب إتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة. طلبہ عزیز، بخاری شریف میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 3450 ابواب قائم فرمائے ہیں. 3450 ابواب حضرت نے پوری کتاب میں قائم فرمائے اور 97 کتب جیسے کتاب الایمان، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، یہ 97 ذکر فرمائی اور کل احادیث ابن حجر علیہ الرحمہ کے قول کے مطابق 7397 ذکر فرمائی ہیں جو کہ مسند روایات ہیں، اور کل روایات حضرت نے 9082 ذکر فرمائی ہے. ان ابواب میں سے جو تعداد میں نے آپ کو بتائی، یہاں یہ جلد اول کے اندر انہی میں سے ایک باب لائے ہیں یہودیوں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کے بارے میں. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کی خدمت میں کچھ یہودی بھی آئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو آمن بی عشرۃ من الیہود لآمن الیہود، کہ اگر یہودیوں میں سے 10 آدمی مجھ پر ایمان لے آتے تو سارے یہود ایمان میں داخل ہو جاتے. کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہود میں سے 10 آدمی مجھ پر ایمان لے آتے تو سارے یہودی ایمان میں داخل ہو جاتے. اب یہاں پر اشکال ہے. اشکال یہ ہے کہ جب ہم احادیث کا، تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہود میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 نہیں 10 سے بہت زیادہ ایمان لائے ہیں. پھر اللہ کے نبی یہ فرما رہے کہ اگر 10 ایمان لے آتے تو سارے ایمان لے آتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ محدثین عظام نے اس کے 3 جواب دیے ہیں. ایک جواب تو یہ دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے کہ جب میں نے مکہ میں رہتے ہوئے اپنے صحابہ میں سے حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو لوگوں کے مطالبے پر دین اسلام سکھانے کے لیے مدینہ منورہ میں بھیجا، اس وقت میں اگر ایمان لے آتے تو پھر سارے لے آتے، اور اس وقت میں وہ لوگ ایمان لائے نہیں تو لہذا شرط پوری نہیں ہوئی تو اس کی جزا بھی نہیں آئی. دوسرا جواب محدثین یہ دیتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
مدینہ منورہ میں تشریف لائے، اول وہلے میں جب پہنچے ہیں، اگر خدمت اقدس میں آ کر جب ہی 10 یہودی ایمان لے آتے تو سارے یہود ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں اول وہلے میں، لہذا کوئی اشکال نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اول وہلے میں تو ایمان لائے نہیں یہودی 10 آدمی۔ تیسرا جواب، بعض محدثین یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر 10 آدمی اشراف یہود، 10 آدمی بڑے بڑے یہودی جو پیشوا کہلاتے ہیں، جو ان کے آگے والے کہلاتے ہیں، جن کو اشراف کہتے ہیں، اگر اشراف میں سے 10 بڑے بڑے آدمی ایمان لے آتے تو ان کی اتباع کر کے تمام دوسرے یہودی بھی ایمان لے آتے ہیں۔ اور چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اشراف یہود میں سے 10 آدمی ایمان نہیں لائے ہیں، دوسرے لوگ لائے ہیں، حضور کی مراد دوسرے لوگ نہیں تھے، اشراف تھے، اور اشراف یہود میں سے تو صرف کون لوگ ایمان لائے؟ کون ایمان لایا؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے ہیں، جن کے بارے میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے